بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، پرانے وقتوں میں لونڈیوں کا ذکر اکثر کیا کرتے تھے۔ بادشاہوں کے پاس، بڑے بڑے جاگیرداروں کے پاس اپنی عورتوں کے علاوہ بے شمار لونڈیاں ہوا کرتی تھی۔ ان لونڈیوں کے ساتھ وہ لوگ ہم بستری کیا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، آج کل کے دور میں لونڈیوں کا نام سننا ہی گوارا نہیں کیا جاتا، کیونکہ اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ لونڈیاں وہ ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہم بستری کی جاتی ہے اور وہ ناجائز ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، اکثر ہمارے معاشرے میں پوچھا جاتا ہے کہ لونڈی کسے کہتے ہیں، کیونکہ آج کل کے دور میں لوگوں کو لونڈیوں کے بارے میں علم ہی نہیں۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم لونڈی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، اور اگر ہم لونڈی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں تو کیا آج کل کے دور میں لونڈی رکھنا اور اس سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ پیارے دوستو، دراصل لونڈی زر خرید غلام کی مونس ہے، یعنی فیمیل سلف کو اردو میں لونڈی کہا جاتا ہے۔ قدیم عربی اور دوسرے معاشروں میں غلام رکھنا عام بات ہوتی تھی۔ پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس غلام اکثر ہوا کرتے تھے، جسے لوگ اپنے گھروں، کاروبار اور کھیتوں کا کام کروایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو دو شکلوں میں غلام بنایا جاتا تھا۔ پہلی شکل یہ تھی کہ ان کو پردہ فروش کے بازار سے خریدا جاتا تھا۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سنا ہوگا کہ قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ غلام بنانے کی دوسری شکل کیا ہوتی ہے؟ غلام بنانے کی دوسری شکل وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنگ میں مال غنیمت کے ساتھ ملا کرتے تھے، جن کو قیدی بنا لیا جاتا تھا۔ پھر ان قیدیوں کو آپس میں تقسیم کر لیا جاتا تھا اور ان سے کام لیا جاتا تھا۔ ایسے ہی جو ان میں خواتین ہوتی ہیں، ان کو لونڈی کہا جاتا ہے اور ان سے گھروں کے کام لیے جاتے تھے، یعنی ان کو گھروں کے کام کرنے پر مامور کر دیا جاتا تھا۔ تیسری شکل کیا ہوتی ہے؟ پیارے دوستو، تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ امیر لوگ کسی کو تحفے میں، ان میں سے قیمتی کوئی تحفہ جو ہوتا ہے وہ خوبصورت یا طاقتور غلام یا لونڈی ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، بے شمار احادیث مبارکہ میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر آزاد کر دی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری ان کی طرف آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اپنی لونڈی آزاد کر دی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ لونڈی تم نے اپنے ننیال والوں کو یعنی اپنے خالہ ماموں کو تحفہ دی ہے تو تم کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی لونڈی کو آزاد کرنے کے کام کو اس دور میں بڑا اجر و ثواب مانا جاتا تھا اور یقیناً بہت بڑا اجر ہے۔ پیارے دوستو، بہترین صدقہ ہے لونڈی کسے کہتے ہیں یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لونڈی سے ہم بستری کرنے کو کیوں جائز کہا گیا۔ دیکھیں، شریعت میں اپنی لونڈی یعنی اس کی اپنی مکمل ملکیت ہے، جیسا کہ وہ زر خرید ہو یا تحفہ تن کسی سے ملا ہو، وہ اب اس کی ملکیت ہے۔ شریعت نے اس کے ساتھ ہم بستری کی اجازت دی، لیکن بہت سخت اصول ہیں، بہت سی پابندیوں پر عمل کرنا پڑے گا، بہت سی پابندیوں کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ اس بات پر بہت زیادہ بحث کرتے ہیں کہ نکاح کے بغیر یا شادی کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو گناہ ہے، یہ تو فلاں ہے، جبکہ اس میں کیا حکمت ہوگی؟ پیارے دوستو، یہ معلوم کرنا کوئی نہیں چاہتا، جبکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مردوں پر کہ اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے ہم بستری کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے، یہ اس لیے جائز ہے۔ اب بتاتے ہیں کہ جب ایک معاشرے میں غلام اور لونڈی لائی جائیں اور ان کی جنسی تسکین نہ ہو پائے تو معاشرے میں بے راروی بڑھے گی یا پھر کم ہوگی۔ اس لیے مالک اپنے غلام عورتوں سے ہم بستری کر لیتا ہے، لیکن بہت زبردست اصول ہیں جن پر عمل کرنا پڑتا ہے، چونکہ اس روایات کو اسلام نے ختم کرنا تھا اور انسان کو غلامی سے نجات دلانی تھی۔ اس میں حکمت کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم فرما دیتے کہ لونڈیاں آزاد
آزاد ہیں اور غلامی کا دور ختم ہوا تو ہر گھر لونڈی آزاد ہوتی، لہٰذا اب ان کو حفاظت نہ ملتی، ظاہر بات ہے، کیونکہ ان کو غلام نہیں سنبھال سکتے تھے، کیونکہ وہ خود صرف 2 وقت کے کھانے پر اپنی ملکیت کھو چکے ہوتے اور وہ ان لونڈیوں کو کیسے حفاظت کر پاتے۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس صورت میں معاشرے میں برائی اور فحاشی عام ہو جاتی، جبکہ مقصد کیا تھا؟ غلامی کو ختم کرنا، معاشرے کو خراب ہونے سے بچانا، یعنی غلامی کو ختم کرنا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حکمت سے اس نظام کو ختم کیا، اس سسٹم کو ختم کیا کہ لوگ نکاح کی بات کرتے ہیں کہ نکاح تو نہیں کیا تو یہ کیسے جائز ہوگا؟ نکاح بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہی ہے۔ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لونڈی کو نکاح کے بغیر جائز و قرار دیا تھا تو اس طرح اگر مالک اپنی لونڈی سے ہم بستری کر لے تو یہ بات اس پر لازم ہوگی کہ اب وہ اس کو بیچ نہیں سکتا، یعنی کہیں اور فروخت نہیں کر سکتا، چاہے اسے کتنی ہی قیمت کیوں نہ مل جائے۔ ناظرین گرامی، اس سے پیدا ہونے والے بچے آپ کے بچے کہلائیں گے، غلام کے بچے نہیں، اور آپ کی جائیداد میں برابر کے حقدار ہوں گے۔ لہٰذا اب غلام ختم ہو گیا اور وہ لونڈی اب آپ کی بیوی بن جائے گی۔ تو مالکان کو اپنی لونڈیوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت بھی دی، جس سے وہ ایک غلام سے گھر کی مالکہ بن گئی۔ ناظرین گرامی، دیکھیں کتنی حکمت ہے اس بات میں کہ غلام سے وہ گھر کی مالکہ بن گئی اور ان سے پیدا ہونے والا بچہ بالکل ہی ویسا پہچانا جائے گا، یعنی فلاں شخص کا بیٹا یا فلاں شخص کی بیٹی ہے۔ تو ان غلاموں کی اولادوں کے سر پر بھی غلامی کا داغ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک سچا دین ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس دور کے بعد کوئی غلام یا لونڈی اسلامی دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہی ختم ہو گیا ہے، اور آج اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غلامی اب تاریخ بن چکی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا لونڈی آج بھی رکھی جا سکتی ہے؟ کیا گھر میں کام کرنے والی بھی لونڈی ہے؟ یا اس سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ تو ناظرین گرامی، سب سے پہلی بات، لونڈی زر خرید ہوتی ہے، تنخواہ دار نہیں۔ سیلری والی جو ہمارے گھر میں کام والیاں ہوتی ہیں، ان کو ہم لونڈی کے دائرے کار میں شامل نہیں کر سکتے، لہٰذا نوکرانی سے ہم بستری کرنا زنا میں شامل ہوگا۔ تو آج کل کے دور میں لونڈی کا تصور اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ زر خرید عورت خریدنا ہی ناممکن ہے جس کو غلامی میں رکھا جا سکے۔ ہاں، اگر آپ کو زر خرید مل بھی جاتی ہے تو اس سے نکاح کے 2 بول پڑوانے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ لونڈی کو بیوی کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بچوں کو پورا حق بھی دینے پر راضی ہیں تو اس کے ساتھ نکاح کے 2 بول پڑوانے میں کیا حرج ہے؟ ناظرین گرامی، غلامی کا دور تو ختم ہو گیا ہے، اب غلامی کا دوبارہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلامی کا دور واپس آ جائے؟ ناظرین گرامی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام نے زندگی گزارنے کے اصول بتا دیے ہیں۔ آج کل کے دور میں کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اپنی لونڈی کے ساتھ ہم بستری کروں، کیونکہ اسلام ایک سچا دین ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ اپنی عورت کے علاوہ کسی کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نکاح کریں گے۔ اسی لیے ناظرین گرامی، اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے کہ اگر انسان کو اپنی بیوی کے سوا کسی اور سے محبت ہو گئی ہے تو آپ کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ دوسری شادی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ دوسری کے بعد اگر آپ کو تیسری کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے تو تیسری کے ساتھ بھی آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اسلام ہر مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس لیے زنا کرنا، حرام کاری کرنا ناممکن ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔